محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو وہ ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے تب بھی وہ ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیار اسلامک بھائی؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہماری یہی دعا ہے۔ اور آپ کا پیارا بھائی محمد عفران آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اصل زندگی مومنوں کے لیے کیا ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو وہ ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے تب بھی وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جا کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا۔ سکے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم وارسی نے یہ دعا کیا تھا، یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے گا۔ سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے باتیں۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا، آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری جماعت اور دوسرے مکتب فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے۔ ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے،
جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پردادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا، بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی آرڈر دے، قطب الارشاد۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے، اولیاء تھے، ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ کام پر لگا دیا، دل ڈھونڈ کر کے لاؤ، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے، دل کے اور بھی معنی ہیں۔ وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے۔ سارے اولیاء کو حکم ہوا، سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ اعلیٰ حضرت زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں، بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو۔ سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا، جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے میرے عزیزو۔ اعلیٰ حضرت کے علم میں ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے، سر کا مطلب اور ہے۔ اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، دل نہیں کہا جا سکتا۔ دل کون سا ہے؟ دل صرف وہی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے، اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے، ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا، بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی، دل بھی چلا گیا، ہوش بھی گیا، خرد بھی گیا، سب مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی؟ جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے
پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. حضور کا ہے یہ سب، حضور کا ہے. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام. سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ. آج اس جلسے پاک میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے. وہی آج میں تمہیں فارمولہ بتانا چاہتا ہوں. اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا، اس مسلک کا مطلب، اس مسلک کا نام ہی یہ ہے. اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے. حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں، تصوف میں ایک تعلیم ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے. صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں، تسبیح، گمانا، لمبے قیام، لمبے سجدے، صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں. ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ، مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، بہت آسان ہے، آپ سب کر سکتے ہو. اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو، 1000 بار الحمدللہ، آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا. لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں. مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر. اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا. مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموش بیٹھنا ہے. کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ. کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے؟ ہاں یہ اصل ہے. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں. بس اتنا ہی سوچنا، اتنا ہی سوچنا. بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے. اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل اخیر ایک دن جواب دے گا. اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے. تمہیں پتا چل جائے گا یہ مراقبے میں. جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے. نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے. مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا. اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.